بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف انجم جعفری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سبھی دیکھنے والوں کو کاشف انجم جعفری کا سلام۔ کل عمران خان نے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کیا۔ یہ ایک تاریخی جلسہ تھا اور ایک عظیم الشان جلسہ تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کری، اور اس جلسے میں عمران خان نے بتایا کہ میں کیوں نہیں لانگ مارچ جب کی تھی میں نے، تو میں کیوں اسلام آباد نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ اطلاعات تھیں کہ اسلام آباد میں رینجرز اور پولیس جو ہے وہ انتشار پھیلائے گی، وہاں پر عوام اور پولیس کو آمنے سامنے کر دیا جائے گا اور ان کو لڑایا جائے گا۔ تو عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ عوام میں اور پولیس کے درمیان لڑائی ہو اور ملک میں انتشار پھیلے، تو میں اس انتشار کو بچانا چاہتا تھا اور اس افراتفری سے اس ملک کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ جبکہ پولیس نے وہاں پر بہت زیادہ شیلنگ کی تھی اور انہوں نے اپنی نوکری کا سوچا، انہوں نے اپنی عوام اور ملک کا نہیں سوچا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب پولیس والے بھی ایسے نہیں ہیں۔ بہرحال وہاں جو کچھ ہوا وہ ایسا تھا کہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہوتا رہا ہے ہندوستان میں، تو وہ ایک ایسا منظر پیش کیا گیا اس وقت۔ وہاں پر بچے تھے، بوڑھے تھے، خواتین تھیں، ان پر آپ نے شیلنگ کری، بے تحاشا شیلنگ کری، وہاں پر لاٹھی چارج کیا، تو ظلم کیا وہاں پر پولیس نے۔ تو بہرحال وہ اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے تھے کہ ملک میں کوئی انتشار نہ پھیلے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ویڈیو کلپس بھی وہاں پر چلائے جس میں کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ نون لیگ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ان کے جو کپڑے اتار رہے ہیں، وہ ان کے جو پیڑ پھاڑ رہے ہیں، وہ ان کی کرپشن نکال رہے ہیں، وہ پیسہ لوٹ کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے دکھائیں کہ کس طرح عوام کو بیوقوف بنایا، اور آج پھر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی چوریوں کو چھپانا تھا، اپنے آپ کو NRO دینا تھا، اور اپنے جو ہے کیسز تھے ان کو ختم کرنا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا، اور مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ملک میں مہنگائی کا خاتمہ کرنے آئے تھے، جیسے کہ انہوں نے مختلف کلپس بھی دکھائے کہ کس طرح مختلف سیاستدان جو ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی 137 روپے کس کے پاس ہیں، اور کون اتنی مہنگائی برداشت کر سکتا ہے، اور کون یہ پیٹرول خرید سکتا ہے، اور ہم آئیں گے تو جی 70 روپے کر دیں گے پیٹرول، 80 روپے کر دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں عمران خان نے عوام کو بتائیں، اور آج یہ 100 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد وہ عوام کو یہ فضائل بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ 100 روپے مہنگا کرنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے ملک کو اور عوام کو۔ تو یہ انہوں نے ملک کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کرپشن ختم کرنے کا صرف ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا ہے کہ صرف میں ہی ملک میں کرپشن کے خلاف بات کروں گا یا میں ہی کرپشن کے خاتمے کے لیے کچھ کروں گا۔ تو یہ ذمہ داری ہے، مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان کا بھی کام ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کام کریں اور اس کرپشن کے خاتمے میں ان کا ہاتھ بٹائیں، اور عوام کو ان چوروں ڈاکو لٹوروں سے بچائیں جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے اور ملک کا پیسہ باہر لے گئے۔ تو یہ اس میں تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اب ان کا اشارہ کس طرف تھا یہ آپ سب جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو نیوٹرلز ہیں انہوں نے لا کر ان چوروں ڈاکوں کو یہ 22 کروڑ عوام کے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ تو یہ اس کا بھی حساب انہوں نے دینا ہے، اور اداروں کو بھی حساب دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے بھی پوچھے گا کہ آپ پر یہ ذمہ داری آئی تھی تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکا، اور یہ جی کیوں اس طرح کے چوروں ڈاکوں کو لا کر بٹھایا گیا، تو اس کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک بری خبر یہ بھی تھی کہ جی IMF نے ابھی تک ان کو جو ہے وہ قرض کی قسط نہیں دی ہے، جو کہ ان کے 2 مہینے سے مذاکرات جاری ہیں IMF کے ساتھ، اور ان کے کہنے پر انہوں نے ملک میں بے تحاشا مہنگائی کر دی، جس میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، لوڈ شیڈنگ کر دی۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی IMF نے اب تک ان کو کوئی قسط جاری نہیں کری ہے، کیونکہ IMF جو ہے وہ اب ان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو پیسہ دیا
تو یہ پرانے طریقے سے کہ ادھر قسط کے پیسے آئے اور ادھر انہوں نے کرپشن کر کے منی لانڈرنگ کر کے یہ پیسہ ملک سے باہر بھیج دینا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیب قوانین کو بہتر کیا جائے۔ تو نیب میں جو انہوں نے ابھی ترامیم کی ہیں، جس طرح ان ترامیم میں پر ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے، اور وہ ان کا کہنا یہ تھا IMF کا کہ جی ہم ایک مانیٹرنگ ٹیم بھیجیں گے جو کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق چیک کریں گے کہ پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔ تو اب اکاؤنٹیبلٹی قوانین جو ہمارے نیب کے ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس میں ترامیم کی کہ جی اگر آپ نے کرپشن کر کے وہ پیسہ اپنی بیوی اور بچوں کے نام پہ کیا ہے تو وہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو یعنی آپ کے پاس کھلی چھوٹ ہے، آپ جتنی کرپشن کریں، بیوی بچوں کے نام رکھیں، رشتہ داروں کے نام رکھیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اچھا جی، اگر آپ نے وہ پیسہ ملک سے باہر بھیج دیا، وہاں کوئی پراپرٹی خریدی ہے، تو وہاں سے اگر آپ کو کوئی اطلاع ملتی ہے اور کوئی ثبوت آتے ہیں تو ان ثبوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ لوٹیں، ملک سے پیسہ باہر بھیج دیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اس طرح کے انہوں نے قوانین بنائے ہیں۔ اب یہ کہ جب آپ اگر ملک میں اگر آپ کے نام پر کوئی پراپرٹی نکل بھی آتی ہے تو دوران تفتیش، جی اگر دوران تفتیش اگر آپ اس کو بیچ دیں تو پھر وہ معاملہ ختم، پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے پیسے آئے، کیا خریدا، کیا بیچا، وہ ختم سلسلہ۔ تو ان قوانین کی وجہ سے نیب جو ہے وہ ان پر بھروسہ نہیں کر رہا اور وہ چاہتا ہے کہ ان قوانین کو بہتر کیا جائے۔ اور جو اب جلسہ ہوا، اس جلسے میں جو ہے وہ سیدھا ایک پیغام پہنچا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران کو ووٹ دے کر لے کر آئیں گے، تاکہ وہ میجورٹی کے ساتھ آ کر قوانین میں ترامیم کریں، بہتر قوانین بنائیں اور اس ملک کو بہتر انداز سے چلا سکیں۔ تو یہ تھی کچھ اپڈیٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، لائک کریں، شیئر کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔